اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ نہ جانے مستقبل میرے لیے کیا لانے والا تھا۔ مجھے بہت کم عمری میں احساس ہو گیا تھا کہ میں رنگ و روپ کے اعتبار سے اس گرد کے دیگر افراد سے مختلف ہوں۔ میں سرخ و سفید رنگت رکھتا تھا، میرے نقوش کھڑے تھے، سر کے بالوں کا رنگ سنہری مائل بھورا تھا اور آنکھیں شفاف نیلے رنگ کی تھیں۔ دوسرے لوگ بھی گورے تھے اور کئی کے بال سنہرے مائل بھورے تھے، لیکن یہ مقامی نوعیت کے تھے۔ میں ان سے جدا ہی نظر آتا تھا اور نیلی آنکھیں تو کسی کی نہیں تھیں۔ حتیٰ کہ میں جو اسکول میں پڑھتا تھا وہاں بھی کسی کی آنکھیں نیلی نہیں تھیں، حالانکہ اسکول میں کئی سو بچے پڑھتے تھے۔ جب جمشید علی مجھے اسکول میں داخل کرانے گئے تو پرنسپل نے مجھے دیکھتے ہی پہلا سوال یہ کیا تھا، مسٹر جمشید، کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ نہیں، انہوں نے مختصراً جواب دیا، ہی از اڈاپٹیڈ۔ اوہ آئی سی، تو یہ فارنر ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اب یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جمشید علی نے اسکول ریکارڈ میں میرے والدین کا کیا نام لکھوایا تھا یا لکھوایا بھی تھا کہ نہیں، کیونکہ بعد میں مجھے ریکارڈ سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ گارجین کی حیثیت سے جمشید علی صرف اپنا نام بھی لکھوا سکتے تھے اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اسکول کے بچوں کے لیے میں عجوبہ تھا۔ کچھ عرصے تک وہ مجھے گورا گورا کہہ کر چھڑتے رہتے، مگر پھر انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ میں رنگ و روپ کے اعتبار سے تو ان سے مختلف تھا، لیکن ذہن اور زبان کے لحاظ سے بالکل ان جیسا تھا، بالکل جیسا ایک پاکستانی بچہ ہوتا ہے۔ میرا نام یوسف علی میرے سرپرست جمشید علی نے رکھا تھا اور مذہب کے خانے میں اسلام لکھوایا تھا۔ میری پرورش ایک مسلمان کے طور پر ہوئی تھی، لہٰذا میں ایک مسلمان بنا۔ عین ممکن ہے اگر میری پرورش میرے حقیقی ماں باپ نے کی ہوتی تو میں کچھ اور ہوتا، عیسائی یا شاید یہودی، کیونکہ میرے جیسے رنگ و روپ والی اقوام میں یہی دو مذہب پائے جاتے ہیں۔ بچہ پانی کی سی فطرت رکھتا ہے، جس سانچے میں ڈالو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ لہذا آج میں ایک مسلمان ہوں تو اس لیے کہ میری پرورش پاکستان میں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی۔ میرے آباء و اجداد کہیں کے بھی ہوں اور میں بظاہر مقامی پاکستانی مسلمانوں سے کتنا ہی مختلف کیوں نہ ہوں، ذہنی طور پر میں اتنا ہی پاکستانی اور مسلمان ہوں جتنا کہ مقامی باشندہ ہو سکتا ہے جس کے آباء و اجداد اس سرزمین پر بستے آئے ہوں۔ مجھے اس دھرتی سے ان جیسا ہی لگاؤ ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو رنگ و نسل کے تمام تر تعصبات مسترد کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد علی اور برطانیہ کا سابقہ پاپ سنگر یوسف اسلام، سابقہ اسٹیونز کیٹس بھی اتنے ہی مسلمان مانے جاتے ہیں جتنے کہ خادم الحرمین شریفین شافعات۔ جن دنوں میں 5ویں کلاس میں تھا، نہ جانے کیسے افواہ پھیل گئی کہ میں در حقیقت عیسائی ماں باپ کا بچہ ہوں جسے اغوا کر کے مسلمان بنایا جا رہا ہے۔ اس پر مقامی عیسائی آبادی میں اشتعال پیدا ہوا اور ایک چرچ نے میٹنگ کر کے یہ قرارداد منظور کی کہ مجھے بہر صورت واپس حاصل کر کے دوبارہ عیسائی بنایا جائے۔ ایک آدھ مظاہرہ ہوا اور اخبارات میں بھی میرے بارے میں کچھ شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد چرچ کمیٹی کی قیادت میں عیسائیوں کا ایک وفد جمشید پیلس آیا تھا۔ جمشید علی نے انہیں عزت و احترام سے اندر بلوایا۔ ایک پادری صاحب جنہوں نے چوکور سی داڑھی رکھی ہوئی تھی اس معاملے میں زیادہ ہی پرجوش تھے۔ انہوں نے بلا تمہید کہا، جمشید صاحب، ہم اس بچے کو لینے آئے ہیں جسے آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا۔ کیوں؟ جمشید علی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہوا ہے وہ عیسائی ماں باپ کا بچہ ہے، لہٰذا اسے عیسائیوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ یا آپ سے کس نے کہا کہ وہ عیسائی والدین کا بچہ ہے؟ جمشید علی نے ملائمت سے پوچھا۔ یہ سن کر وفد کے ارکان نے بغلیں جھانکنا شروع کر دی۔ ہم نے سنا ہے، پادری صاحب نے بولا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے گھر میں پرورش پانے والا بچہ یوسف علی قطعی کسی عیسائی کی اولاد نہیں ہے۔ میری اس تردید کے بعد آپ کی تسلی ہو جانی چاہیے۔ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ یوسف کے ماں باپ سفید فام ہیں، پادری صاحب نے کہا۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ یوسف کے ماں باپ عیسائی بھی تھے؟ کیا سفید فاموں میں مسلمان نہیں پائے جاتے؟ آپ بوسنیا میں دیکھ لیں۔ دوسرے آپ سے یہ کس نے کہا کہ یوسف سفید فام ماں باپ کا اولاد ہے؟ اس کا رنگ و روپ اس کی گواہی دیتا ہے۔ اس قسم کے رنگ و روپ کے افراد تو پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ نے سرحد کے پٹھان دیکھے ہوں گے، خاص طور سے آفریدی قبیلہ۔ اس کے باشندوں کا رنگ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور ان میں نیلی آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ بچہ مقامی اور مسلمان ماں باپ کی اولاد ہے؟ آخر وہ سوال پادری صاحب کی زبان پر آ ہی گیا جس کے لیے وہ یہاں تشریف لائے تھے۔ ثبوت تو آپ کو دینا چاہیے، جمشید علی نے سرد لہجے میں کہا۔ الزام آپ نے لگایا ہے، لہٰذا بارے ثبوت بھی آپ کے ذمے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑے ہوئے۔ آئندہ آپ اس وقت تشریف لائیے گا جب آپ کے پاس یوسف کے ماں باپ کا حتمی ثبوت ہو۔ جابر، مہمانوں کو خاطر تواضع کے بعد احترام سے رخصت کر دینا۔ یہ کہہ کر جمشید علی اندر چلے گئے تھے اور کمیٹی کے ارکان بھی ناکامی لے کر لوٹ گئے تھے۔ شاید انہوں نے بعد میں مجھ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن میرے گرد سخت پہرا تھا جو بظاہر نظر نہیں آتا تھا، لیکن کسی اجنبی کے لیے مجھ تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا۔ اسکول میں کسی غیر متعلقہ افراد کا کسی بچے سے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسکول سے واپسی پر کار میں ڈرائیور کے علاوہ ایک مسلح محافظ امیر خان بھی ہوتا تھا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ آرمی کا ریٹائر SSG تھا۔ اس کی کارکردگی میں نے خود ملاحظہ کی تھی۔ جب چرچ کمیٹی وفد جمشید پیلس آیا تھا، یہ اس سے چند مہینے بعد کی بات تھی۔ جمشید پیلس عین ساحل سمندر کے کنارے واقع تھا اور ایک سڑک کے پاس ساحل کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ اسکول سے واپسی پر ہم زیادہ تر سنسان سڑکوں سے گزرا کرتے تھے۔ ان دنوں کلفٹن کا یہ علاقہ زیادہ آباد نہیں تھا۔
اس روز جب میں اسکول سے نکلا تو امیر خان گیٹ پر میرا منتظر تھا۔ جمشید علی کی طرف سے اسکول انتظامیہ کو ہدایت تھی کہ مجھے اسی صورت میں چھٹی کے وقت اسکول جانے دیا جائے جب امیر خان بذات خود مجھے لینے آئے۔ دوسرے نمبر پر ماپارا اس کی مجاز تھی اور کوئی فرد مجھے اسکول سے نہیں لے جا سکتا تھا۔ جیسے ہی میں گیٹ سے نکلا امیر خان نے میرا بیگ لیا اور تیزی سے سڑک پار کر کے کار تک آیا۔ میرے اور امیر خان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار چلا دی تھی، لیکن جیسے ہی کار حرکت میں آئی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کار کا پچھلا حصہ بیٹھ گیا، ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا۔ ڈرائیور نے کار سے اتر کر دیکھا اور واپس آ کر امیر خان سے بولا، کسی خانہ خراب نے ٹائر تلے سرے والی کیل لگا دی تھی۔ کون کر سکتا ہے یہ حرکت؟ امیر خان چوکنا ہو گیا تھا۔ فوراً ٹائر تبدیل کرو، فوراً ٹائر تبدیل کرو۔ ٹائر بدلنے میں بمشکل 10 منٹ لگے ہوں گے، لیکن اس دوران میں اسکول کے باہر والی یہ سڑک ویران ہو چکی تھی۔ بیشتر بچے اپنی گاڑیوں پر آتے جاتے تھے، باقی بچوں کے لیے اسکول بسیں تھیں، لہذا بیشتر بچے جا چکے تھے اور صرف وہی بچے وہاں تھے جن کی گاڑیاں کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھیں۔ گرمی کے دن تھے اور کار کے اندر بیٹھے رہنا دشوار تھا، لہذا میں بھی کار سے اتر آیا تھا۔ جیسے ہی ڈرائیور نے پہیہ بدلا اور اوزار ڈکی میں رکھ رہا تھا، ایک سفید کار آ کر وہاں رکی اور اس میں سے 3 افراد نکلے جو مسلح تھے۔ ایک نے جھکے ہوئے ڈرائیور کے سر پر پستول کا دستہ مارا، وہ کرا کر اسی جگہ ڈھیر ہو گیا تھا۔ ایک امیر خان کی طرف لپکا اور تیسرا میری طرف آیا۔ میں نے صورتحال بھانپتے ہی کار میں گھس کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ دوسرے شخص نے امیر خان کے ساتھ ڈرائیور والا سلوک کرنا چاہا، مگر وہ ہوشیار ہو گیا تھا۔ اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے حملہ آور کے ہاتھ پر کھڑی ہتھیلی سے وار کیا۔ حملہ آور کا ہاتھ نیچے آ رہا تھا، اسی وجہ سے وار کی شدت دوگنی ہو گئی۔ خشک ٹھہنی کے چٹکنے کی سی آواز آئی۔ حملہ آور کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے منہ سے جو آواز نکلی ویسی آواز میں نے جمشید پیلس میں بڑی عید کے موقع پر ذبح کیے ہوئے بکرے کی سنی تھی۔ تیسرا فرد میری طرف لپکا تھا۔ مجھے دروازہ اندر سے لاک کرتے دیکھ کر اس نے پوری قوت سے پستول کا دستہ شیشے پر مارا۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔